دھوکہ دہی کس نے کس کے ساتھ کی یہ تو آنے والے چند دن آپ کو بتائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آج پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو دعوت دیا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. تو یہ بہت سے گھر کے بھیدی ہیں, بس دعا کیجئے کہ یہ کوئی بڑی لنکا نہ ڈھائیں, بس چھوٹی چھوٹی لنکائیں ڈھاتے رہیں تو بہتر ہے. کوئی بڑی لنکا انہوں نے ڈھا دی تو پھر بہت نقصان ہوگا. اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی حکومت میں وزارتیں نہیں لیتی اور اس کے بعد باقی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایم کیو ایم اور استحکام پاکستان پارٹی اور ایک سیٹ اس کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی, ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے؟ تو یہ تو میری آج خود بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنماؤں سے جو پچھلی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سینئر وزراء ہیں, 3-4 سے بات ہوئی ہے. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کو. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہو گیا تو یہ تو ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک ایسی حکومت جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی, اس حکومت کو اگر شہباز شریف صاحب آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ان کو گیس مہنگی کرنی ہے, پھر ان کو بجلی مہنگی کرنی ہے, پھر ہو سکتا ہے ان کو پیٹرول بھی دوبارہ مہنگا کرنا پڑے. کہ اگر میں صرف ٹی وی کی سکرین پہ چلنے والے ٹکرز اور سیاستدانوں کے بیانات کی بنیاد پہ میں صحافت کر رہا ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. میں زیادہ تر ان چیزوں پہ زیادہ اعتماد کرتا ہوں جو سکرین کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں. تو سکرین کے پیچھے جو ہو رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے, بلکہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نئی حکومت میں وزارتیں لے. اور آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, انہوں نے کسی بھی موقع پہ مسلم لیگ نون کو یہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائی کہ پیپلز پارٹی ان کی حکومت میں وزارتیں لے گی. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر نامور صحافی حامد میر کو. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. یہ بتائیے گا کہ حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پی ڈی ایم ٹائپ حکومت جو ہے اسی ٹائپ کی کوئی حکومت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں. حالانکہ پوری کیمپین اس بات پہ چلائی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, وہ ایسا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا تھا کہ فرنٹ پیج پہ ایڈ چھپے تھے, یہ سارا کچھ ہوا تھا, لیکن وقت آیا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو نہیں بنایا گیا. آپ نے جو ٹائپ کہا نا, ٹائپ, تو پی ڈی ایم ٹائپ جو ہے تو وہ ٹائپ میں کافی سارے آ جاتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی, یہ ذرا مختلف حکومت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم مجھے تو الیکشن سے پہلے کافی پہلے سے یہ پتا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس ضرور آ رہے ہیں لیکن ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا جائے گا, اور شہباز شریف صاحب ہی الٹیمیٹلی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوں گے. بلکہ یہاں پہ ہم اسلام آباد میں تو یہ بھی سنتے تھے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ارباب اختیار کی ریڈ لائن ہے, ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی قابل قبول نہیں ہے. اور کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے تو ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ ارباب اختیار کی ریڈ لائن کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی سنگ دلی کے ساتھ بہت تاک کے نشانہ لگایا, تو صرف نواز شریف پہ لگایا. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے اتنا ٹارگٹ نہیں کیا, بس 1-2 دفعہ ہلکا پھلکا کیا, لیکن شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ پوری کیمپین چلانا اس بات پہ کہ پاکستان کو نواز دو, وزیر اعظم نواز شریف, یہ فرنٹ پیج ایڈ, کہ پھر تو یہ اگر پتا تھا کہ نواز شریف نے وزیر اعظم نہیں ہونا پھر تو عوام کے ساتھ یہ دھوکہ دیا ہے. دیکھیں دھوکہ دہی کس نے کس کے ساتھ کی یہ تو آنے والے چند دن آپ کو بتائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آج پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو دعوت دیا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. تو یہ بہت سے گھر کے بھیدی ہیں, بس دعا کیجئے کہ یہ کوئی بڑی لنکا نہ ڈھائیں, بس چھوٹی چھوٹی لنکائیں ڈھاتے رہیں تو بہتر ہے. کوئی بڑی لنکا انہوں نے ڈھا دی تو پھر بہت نقصان ہوگا. بہرحال اب نئی ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کا بڑا ایک پرومیننٹ رول ہمیں نظر آ رہا ہے. اس ہائبرڈ نظام کے وہ ایک اہم ستون بھی ہوں گے, اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ صدر عارف علوی کی طرح سے ایک سمبولک صدر نہیں ہوں گے, وہ صرف سیریمونیل صدر نہیں ہوں گے. ان کا پورے نظام مملکت میں اس ہائبرڈ نظام کے اندر ایک بڑا حصہ ہوگا.
دیکھیں اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے صدر پاکستان ہوں گے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی باقاعدہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اتفاق رائے ہوا ہے۔ البتہ کچھ جو لوگ ہیں ان کے درمیان جنہوں نے پہلی ملاقات کروائی اور پھر دوسری ملاقات کروائی اور پھر کل والی پریس کانفرنس کروائی، وہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ کوئی ایسا فارمولہ طے پا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس نے آج بھی یہ کوشش کی ہے کہ بالکل وہ تیار ہیں آصف زرداری صاحب کو صدر پاکستان کا عہدہ دینے کے لیے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو، کیبنٹ کی جو اہم وزارتیں ہیں وہ اس میں مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، لیکن پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی۔ اب اس میں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوتی تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے غیر متوقع ہو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں ان کو ملنے بھی والا ہوں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے نہیں ہیں، وہ جو مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے یا یہ بات کر رہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ میرے سامنے تو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے، آج کی ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو کوئی ایسا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کی کوئی تحفظات ہیں یا مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہ۔ انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت کو گائیڈ کریں گے، لیڈ کریں گے، وفاق میں بھی، صوبے میں جس کی وہ وزیر اعلیٰ شاید ہونے جا رہی ہیں، تو وہ تو باقاعدہ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب نے بلاول کا اور آصف زرداری صاحب کا ان دونوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کو نامینیٹ کیا ہے۔ کل ایک متحد پریس کانفرنس کی ہے آصف زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، تو کہیں پہ کوئی ایسا آثار تو نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی ابھی فلوئڈ ہے نظام، اور اس میں پتہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بنے گی نہیں بنے گی اور حکومت بنے گی نہیں بنے گی، ایسا تو کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی حکومت میں وزارتیں نہیں لیتی اور اس کے بعد باقی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایم کیو ایم اور استحکام پاکستان پارٹی اور ایک سیٹ اس کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی، ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے؟ تو یہ تو میری آج خود بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنماؤں سے جو پچھلی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سینئر وزراء ہیں، 3-4 سے بات ہوئی ہے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کو، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہو گیا تو یہ تو ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ایک ایسی حکومت جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی، اس حکومت کو اگر شہباز شریف صاحب آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ان کو گیس مہنگی کرنی ہے، پھر ان کو بجلی مہنگی کرنی ہے، پھر ہو سکتا ہے ان کو پیٹرول بھی دوبارہ مہنگا کرنا پڑے، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں یہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، یہ تو پہلے اعلان کے ساتھ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے بعد آ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، وہ صرف سپورٹ کرے گی پرائم منسٹر کو اور جتنی قانون سازی ہے اس میں سپورٹ کرے گی، پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوگی، بالکل حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ خواہاں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اور چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا وہ کی پوزیشنز کے خواہاں ہیں۔ یہ سب ہوا ہے جب پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مریم نواز کا ٹویٹ آیا ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں، مرکز میں اور صوبے میں، نواز شریف صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پورا ماحول جو ہے یہ تو ہونکی ڈوری نظر آ رہا ہے، اس میں کہیں مجھے تو کوئی بڑی شدید مسائل نظر نہیں آ رہے۔ ڈیفینیٹلی بہت سارے نون لیگ والوں کی خواہش ہے کہ کیبنٹ میں پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ کیبنٹ کے اندر پیپلز پارٹی ہو، لیکن ابھی اس میں کوئی بریک ڈاؤن کی تو کوئی کیفیت ابھی تک تو بالکل نظر نہیں آئی، بلکہ بہت ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بڑی خوش ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا۔ دیکھیں، اگر
میں صرف ٹی وی کی سکرین پہ چلنے والے ٹکرز اور سیاستدانوں کے بیانات کی بنیاد پہ میں صحافت کر رہا ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. میں زیادہ تر ان چیزوں پہ زیادہ اعتماد کرتا ہوں جو سکرین کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں. تو سکرین کے پیچھے جو ہو رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے, بلکہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نئی حکومت میں وزارتیں لے اور آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, انہوں نے کسی بھی موقع پہ مسلم لیگ نون کو یہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائی کہ پیپلز پارٹی ان کی حکومت میں وزارتیں لے گی. لیکن آصف زرداری صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے یا ان کی سی سی نے کہ پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہے, چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمیں ملنی چاہیے, سارے گورنرز ہمارے پاس چاروں صوبوں کے ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ منظر کشی بھی تو کی ہے اور یہ اس کی بظاہر اس کی قیمت مانگی ہے. وہ مانگ نہیں رہے, انہوں نے مسلم لیگ نون سے کچھ نہیں مانگا, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر, چیئرمین سینٹ, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے عہدوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیں گے, یہ کہا ہے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ابھی تک کچھ نہیں مانگا. بہرحال آصف زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے, ان کی سی سی نے جو کچھ ریکمنڈ کیا ہے, اس کی ہے کہ زرداری صاحب بڑے زبردست سیاستدان ہیں, انہوں نے اس کی کیلکولیشن کی ہوگی. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری کیلکولیشنز فیل ہو جائیں گی اور یہ سارا جو سسٹم بن رہا ہے یہ کولیپس ہو جائے گا؟ اور اکیلے آصف زرداری صاحب یہ کیلکولیشن کرنے میں ان کی سب سے بات بھی تو ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, آصف زرداری صاحب نے خود کوئی موو نہیں کیا ہے, انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے, جس میں بلاول صاحب بھی شامل ہیں, زرداری صاحب بھی شامل ہیں. تو جو پارٹی کی سی سی کا فیصلہ ہے زرداری صاحب اسی کو فالو کریں گے, وہ باہر سے کسی کے فیصلے کو فالو نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جو اس کا جو ہمارے پاکستان کے اندر جو لیڈر ہے وہ اس کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہ سی سی کا فیصلہ ہوتا ہے, اور کل جو فیصلہ آیا وہ زرداری صاحب کا نہیں, دراصل سی سی کا ہے, پھر زرداری صاحب نے بہرحال اس کو مان لیا؟ نہیں دیکھیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ الیکشن کے بعد ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں, تو اس میں آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے صرف سندھ میں جو پارٹی جیت گئی ہے وہ تو نہیں دیکھنا نا, انہوں نے پنجاب کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے کے پی کے کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے بلوچستان کو بھی دیکھنا ہے. تو پیپلز پارٹی کی جو سی سی ہے اس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہیں, اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں. تو جو ان کی سی سی کے اجلاس میں جو گفتگو ہوئی, اور اس میں ایک بہت بڑی اکثریت ایسی تھی جو کہ اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت نہ بنائیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں, کیونکہ پبلک نے مینڈیٹ ان کو دیا ہے. تو اس پہ پارٹی جو ہے وہ انکار نہیں کر رہی تھی. یہ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن نہیں بچا, اور انہوں نے پھر مجبوراً مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اپنے فائنل کر لیے. لیکن جو سی سی تھی اس میں زرداری صاحب کی مرضی نہیں تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے, لیکن اکثریت نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. تو ایک ڈیموکریٹ آدمی جو ہے جس نے پاکستان میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے جمہوریت کے لیے اور اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے 13-14 سال جیل میں کاٹے ہیں, تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ سی سی کے ارکان کی اکثریت کو کہے کہ جو میں کہوں گا وہی صحیح ہے. گویا کہ سی سی کا فیصلہ زرداری صاحب کا فیصلہ ہے, زرداری صاحب کا فیصلہ سی سی کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے نتیجے میں نئی حکومت کے امیدوار جو ہوں گے وزیر اعظم کے اس کو سپورٹ کریں گے, اور پھر چیئرمین, پریزیڈنٹ اور اسپیکر اور 4 گورنر جو ہوں گے وہ سی سی نے مانگ لیے ہیں. زرداری صاحب کا فیصلہ اور سی سی کا فیصلہ ایک ہے. بالکل 100% اون کیا ہے, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی سی سی کے فیصلے کو ریورس کر دیا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب اسی فیصلے پہ قائم ہے جو فیصلہ سی سی کا ہے. بہت بہت